اسپائڈر دوستو ہماری اس دھرتی پر اسپائڈر کی بہت سی اسپیشیز پائی جاتی ہے۔ اسپائڈر کو اکثر بدصورت کیڑوں، بورنگ اور غیر متاثر کن مخلوق کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تاہم یہ اسپائڈر ماحولیاتی نظام کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ وہ کیڑوں کی کثرت کو کنٹرول کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 10 ایسی خوبصورت اسپائڈر لائے ہیں جو یقیناً آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10 بولٹ جمپنگ اسپائڈر۔ دوستو بولٹ جمپنگ اسپائڈر شمالی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اسپائڈر کی یہ نسل شکار کرنے میں دوسروں سے الگ ہے۔ یہ کھلی ماحول میں شکار کرنے کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے جالی بنانے کے بجائے سرگرمی سے تلاش کرتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ اپنا جالا اس وقت بناتا ہے جب یہ اپنی حفاظت کرتی ہے یا انڈوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اپنی جمپنگ کی صلاحیت کو بھی استعمال کرتی ہے۔ بولٹ جمپنگ اسپائڈر کی نر کی لمبائی 4 سے 15 ملی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ مادہ 4 سے 18 ملی میٹر تک لمبی ہوتی ہے۔ ان کی ٹانگیں اور پیٹ عام طور پر نقطوں اور دھاریوں کی نمونی سے ڈھکی ہوتی ہے جبکہ اس کا کلر بلیک ہوتا ہے اور اس پر وائٹ کلر کی دھاریاں ہوتی ہے۔ اس اسپائڈر کے منہ کے نیچے گرین یا ہلکی گرین رنگ کے دھبے ہوتے ہیں جس سے وہ کافی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 9 گولڈن سلک اسپائڈر۔ دوستو گولڈن سلک اسپائڈر جنوبی امریکہ اور ارجنٹائن کے جنگلوں میں پائے جانے والا ایک بڑا اسپائڈر ہے۔ یہ چھوٹی اور درمیانی سائز کی اڑنے والی چھوٹی کیڑوں کو پکڑنے کے لیے درختوں اور کم جھاڑیوں سے جڑی ہوئی بڑی غیر متناسب سرکولر جالی بناتی ہے۔ یہ مکڑی 24 ملی میٹر سے 40 ملی میٹر تک لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کی سب سے بڑی کیڑوں میں ہوتا ہے۔ گولڈن سلک اسپائڈر اورنج براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور اس پر چھوٹی سفید پیلی نقطوں کی 2 قطاریں ہوتی ہیں۔ پہلی، دوسری اور چوتھی ٹانگوں کی جوڑوں کے قریب سیاہ برش نما بالوں کی ٹپس ہوتی ہے جبکہ ان کی ٹانگیں گہری پیلی اور بھوری رنگ کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 8 امریکن گرین کریب اسپائڈر۔ دوستو امریکن گرین کریب اسپائڈر مکڑی کے خاندان میں سب سے امیزنگ اسپیشیز ہے۔ یہ مکڑیاں پوری جنوبی مشرقی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اس مکڑی کا کلر گرین ہوتا ہے جو اسی گھاس اور پھولوں کے ساتھ گل مل جانے کے قابل بناتی ہے جس سے وہ شکاروں کو گھات لگا کر ان پر حملہ کرتی ہے اور یہ رنگت اسی شکاریوں سے بچنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ اسپائڈر 3 سے 7 ملی میٹر کے درمیان لمبی ہوتی ہے اگرچہ ان کی شکل تقریباً یکساں سبز ہوتی ہے لیکن ان کی پیٹ کی اگلی حصے میں ایک چھوٹی سی سرخ لکیر ہوتی ہے۔ امریکی گرین مکڑیاں ان کیڑوں پر نظر رکھتے ہوئے شکار کرتی ہے جو پھولوں اور پودوں پر رس پینے کے لیے بیٹھتی ہے۔ نمبر 7 آرچر اسپائڈر۔ دوستو آرچر اسپائڈر لمبی جبڑی والی ایک خوبصورت مکڑی ہے۔ یہ مکڑیاں مشرقی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اس اسپائڈر کا نر عموماً مادہ سے چھوٹی ہوتی ہے جن کی لمبائی 3.5 اور 7.5 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ ان کے اطراف اور ٹانگیں پتوں کی طرح گرین کلر کے ہوتی ہے اور ان کے اوپر سیاہ اور بھوری دھاریوں کی لکیریں ہوتی ہے جبکہ نیچے کی طرف اس پر بلیک اور پیلی دھبے ہوتے ہیں۔ ان کی پیٹ کے پچھلے حصے کے قریب ان میں پیلی، نارنجی یا سرخ دھبے بھی ہوتے ہیں۔ یہ مکڑی اپنی جالی سے لٹکتی رہتی ہے۔ یہ زیادہ تر باغات میں رہتی ہے اور وہاں پر چھوٹی کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتی ہے۔ نمبر 6 اسپائنی بیک آرم ویور اسپائڈر۔ دوستو یہ دنیا بھر میں پایا جانے والا ایک خوبصورت اسپائڈر ہے۔ یہ زیادہ تر نارتھ اور ساؤتھ امریکہ اور وسطی ایشیا کی کچھ خطوں میں پائی جاتی ہے۔ نر اسپائنی بیک آرم ویور 3.2 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے جبکہ مادہ 5 سے 9 ملی میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس اسپائڈر کا کلر بلیک ہوتا ہے اور اس پر وائٹ کلر کا خول ہوتا ہے جس پر سرخ رنگ کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اسپائنی بیک آرم ویور گرم گیلی آب و ہوا جنگل والے علاقوں میں اپنی جالی بنانا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 5 لیڈی برڈ اسپائڈر۔ دوستو لیڈی برڈ اسپائڈر کا نام اس کی نر مکڑی کی ظاہری شکل سے پڑا ہے۔ اس کا نر چھوٹی سائز کی ہوتی ہے۔ اس مکڑی کا رنگ بلیک ہوتا ہے جبکہ اس کا پیٹ اورنج اور ریڈ کلر کی ہوتی ہے جس پر بلیک کلر کی دھبے ہوتے ہیں لیکن ان کا باقی جسم زیادہ تر سیاہ ہوتا ہے جبکہ اس کی پیروں پر وائٹ کلر کی دھاریاں ہوتی ہے۔ یہ اسپائڈر شمالی اور وسطی یورپ میں پائی جاتی ہے۔ اس مکڑی کا مادہ نر سے تقریباً 1.5 انچ بڑی ہوتی ہے۔ چمکدار رنگ کی یہ خوبصورت مکڑیاں ریشم کی لکیر والی بل اور چھتری بناتی ہے۔ نمبر 4 گولڈن جمپنگ اسپائڈر۔ دوستو ایلیگنٹ گولڈن جمپنگ اسپائڈر کو ایک مخصوص سائنسی نام کریسیلا لاٹا سے جانا جاتا ہے۔
ویتنام سے لے کر برما اور چین تک مکڑی کی یہ نسل برساتی جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ ایلیگنٹ گولڈن جمپنگ اسپائڈر اپنی شاندار رنگوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ مکڑیاں شاندار رنگ کے ہوتی ہے اور ان کی لمبی بوری پیلی ٹانگیں ہوتی ہے۔ یہ اسپائڈر سائز کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی سائز کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق مکڑی کی یہ نسل 5 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے، تاہم دیکھنے میں یہ کافی امیزنگ دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3 سیکوائن اور میرر اسپائڈر۔ دوستو سیکوائن اسپائڈر جیسے میرر اسپائڈر یا جڑوا چوٹی والی مکڑی بھی کہا جاتا ہے، یہ خوبصورت مکڑی آسٹریلیا کی جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ اس کی ڈسکو گیند نما بٹ کی وجہ سے اسے سیکوائن اسپائڈر یا میرر اسپائڈر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مکڑی اسپائڈر کے خاندان میں سب سے امیزنگ ہے۔ سیکوائن مکڑیوں کی پوری پیٹ میں میرر اور چاندی کے دبے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مکڑی کی ایک دلچسپ خصوصیت یہ ہے کہ جب اس مکڑی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ مکڑی کریم، پیلا، سبز اور سرخ رنگ میں پائی جاتی ہے۔ یہ مکڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مادہ سیکوائن مکڑی نر سے قدری بڑی ہوتی ہے۔ نر تقریباً 0.12 انچ لمبی ہوتی ہے، جبکہ مادہ کی لمبائی تقریباً 0.16 انچ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ایپیکیڈس اسپائڈر۔ دوستو ایپیکیڈس اسپائڈر وائٹ، بلو اور پرپل کلر کا ایک خوبصورت مکڑی ہے۔ یہ مکڑی پولوں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ گل مل جاتی ہے اور شکار کا انتظار کرتی ہے۔ اس مکڑی کی آگے کی 2 پیر بہت لمبی اور مڑی ہوئی ہوتی ہے، جو انہیں شکار کو پکڑنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 1 اسپارکل موفن اسپائڈر۔ دوستو اسپارکل موفن اسپائڈر کو میراٹس جیکٹاٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ مکڑیوں کو پیاری نہیں سمجھتے تو آپ اسپارکل موفن سے کبھی نہیں ملے۔ یہ مکڑی بہت زیادہ رنگین ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے مشرقی آسٹریلیا میں حال ہی میں اس کو دریافت کیا ہے۔ یہ مور مکڑی کے خاندان میں شمار ہوتا ہے۔ 4 انچ سے بھی کم لمبی یہ نر مور مکڑیاں اپنی چمکدار رنگوں والی جسم کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ دوستو یہی تھی دنیا کی 10 سب سے خوبصورت اسپائڈر۔ دوستو آپ نے ان اسپائڈروں میں سے کون سا اسپائڈر دیکھا ہے؟ کمنٹ میں اس کے بارے میں ضرور بتانا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ والسلام۔